ٹرسٹ فیکلٹی کی طرف سے ویلکم بھی کہتا ہوں، اور آپ ان کے ساتھ 2 3 4 جیسے بولنا چاہیں. آپ کا اپنا اسکول ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، سب کولیگز ہیں. پہلے تو ان کے لیے خوب کلیپنگ کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معزز پرنسپل صاحب، تمام اسٹاف اور تمام پیارے طلباء کو السلام علیکم. سب سے پہلے سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا. تو ان کی موجودگی میں اور ماشاء اللہ جس طرح یہ مثالی پرنسپل صاحب ہیں اور مثالی اسٹاف ہے اور مثالی طلباء ہیں، فیس بک میں میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا رہتا ہوں اور شیئر بھی کرتا ہوں، اور خود بھی لرن کرتا ہوں کہ ہم بھی ان جیسے جو ہے نا، جس طرح کا آپ کے ٹیچرز ہیں اسی طرح ہم بھی بن جائیں. تو باتیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں اور بھی ادھر آتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں. تو لیکن میں صرف ایک ہی بات پہ بات کروں گا، تو وہی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. بعد آواز نہیں آئی. بس اس بات پہ آپ فوکس کرنا ہے، چاہے گھر میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے محلے میں ہو، جدھر بھی رہیں، اس ایک جملے پر جو ہے نا آپ نے غور کرنا ہے اور اس پر ہی عمل کرنا ہے. شیطان کو دیکھیں، شیطان بہت زیادہ نیک تھا، بہت زیادہ اس کے پاس علم تھا، لیکن وہ جنت سے کیوں نکلا ہے؟ بے ادبی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ سجدہ اس نے انکار کیا، سجدے سے انکار کیا. تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ پاک کا حکم نہیں مانا، اس نے فخر کیا، تکبر کیا، بے ادبی کی. تو یہی بات ہے، آپ چاہے جتنے بھی لائق ہو جائیں، جتنا علم بھی آپ کے پاس ہو جائے، جتنا بھی سیکھ لیں، لیکن آپ کے پاس اگر ادب نہیں ہے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نے خود بھی پڑھا ہے اور ایجوکیشن کے ساتھ بھی تقریباً پڑھنے میں اور پڑھانے میں تقریباً 35 سال گزر چکے ہیں. تو ایک چیز سیکھی ہے کہ جو ہمارے ساتھ لائق بچے پڑھتے بھی تھے نا، لیکن ان میں اگر ادب نہیں تھا، آج وہ کس شعبے میں اور کس شعبے میں ہیں. اور بعض بچے ایسے تھے جن کو اسکول کا سبق نہیں آتا تھا، لیکن وہ آج بھی ایک اچھے مقام پر ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ڈسپلن. اگر کوئی بچہ پڑھے گا تو اس کا اپنا فائدہ نقصان ہے، لیکن ادب کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا. آپ سب سے پہلے گھر میں ہیں تو گھر میں ماں باپ کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا ہے. آپ کے پاس ابھی ماں باپ کی قدر نہیں ہے، ان سے پوچھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں. ان سے پوچھیں ماں کی قدر کیا ہے اور باپ کی قدر کیا ہے. ہمیں جس وقت اب میرے والدین نہیں ہیں تو ہمیں جس وقت جانا پڑتا ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے ملنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں کرتے. جن بچوں کے، جن سٹاف کے، جس کے بھی والدین زندہ ہیں، وہ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کی خدمت کریں. اور جن کے والدین نہیں ہیں اس دنیا میں، وہ ان کے لیے بھرپور جو ہے نا دعا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے جتنے بال بھی کھا سکتے ہیں. اور گھر میں دیکھیں، ماں علیحدہ ہے، باپ علیحدہ ہے، لیکن آپ کو اسکول میں ایک ٹیچر میں ماں علیحدہ ہے، ماں اس میں ہی اور باپ بھی اس میں. ٹیچر کس کی جگہ ہوتے ہیں؟ والدین کی جگہ ہوتے ہیں. تو آپ خوش قسمت ہیں، ہر ٹیچر میں آپ کو ماں باپ کی جیسے پیار، ماں باپ جیسی شفقت، ماں باپ جیسی محبت آپ کو مل رہی ہے. لیکن یہ اب آپ کے دل میں آئے گی کس طرح؟ سامنے جو ادب کیا جاتا ہے وہ ڈر ہے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ خاموش تب ہیں ہوں گے یرا کہ سر جا کے باہر کہیں گے یرا ان کا ڈسپلن کیسا ہے. اگر کلاس میں آپ خاموش ہیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ٹیچر مارے گا. تو لیکن یہ نہیں ہے، یہ ڈر ہے. ڈر اور ادب میں فرق ہوتا ہے. ادب یہ ہے کہ آپ کلاس میں ٹیچر موجود نہ بھی ہوں، کلاس میں اسکول میں پی ٹیز یا پرنسپل صاحب کوئی بھی موجود نہ ہو، آپ کو پتہ ہے ہم کدھر آئے ہیں، تو اس لیے آپ کے دل میں ادب ہو کہ آپ نے اسکول کی ہر چیز کا ادب کا خیال رکھنا ہے. آپ یہ چیز اسکول کی جتنی عمارت ہے، عمارت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو ماحول فراہم کر رہے ہیں کہ آپ نے ان سب کی جو آپ کے ساتھ آون ہے، گراؤنڈ ہے تو یہ آپ کے لیے ہے، پودے ہیں یہ تو آپ کے لیے ہیں، واش روم ہے تو یہ آپ کے لیے. اب سب سے زیادہ پاکی پر بھی خیال رکھیں. تو پاک لیٹرین واش روم کا بھی ادب ہے. واش روم کا ادب کیا ہے؟ ہم دعا پڑھ کے جائیں،
दुआ पढ़ के आएँ और उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। सबसे पहले वालिदैन का, मलेदार का हक है। आपके घर में कोई चीज़ पकी हुई है उनके घर में भेजें, उनके साथ लड़े झगड़े ना, उनकी हर बात का ख्याल रखें। पड़ोसियों के भी बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। फिर वालिदैन, रिश्तेदार, मलेदार, और उसके बाद स्कूल में एक दूसरे की जो है ना बात बर्दाश्त करना सीखें। बस एक मुख्तसर सा वाक़या, उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। एक बंदा था, वो बिच्छू जो है ना उसको दरिया में से बिच्छू को बचा रहा था, तो बिच्छू उसको डंग मार रहा था। तो दूसरा आदमी उधर से देख रहा था, उसको बोलता है यार तू कितना पागल है, तुम इसको बचा रहे हो, ये तुझे डंग मार रहा है। उसने कहा है कि डंग मारना इसकी गंदी आदत है और बचाना मेरी अच्छी आदत है। अगर ये बिच्छू अपनी गंदी आदतें नहीं छोड़ता तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं। इसलिए ज़िंदगी के हर मकसद में कोई भी अगर दूसरा बच्चा या दूसरा कोई भी बात गलत करता है तो आपने ये बर्दाश्त करना है, अगर ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ें। आज का यही है, हमने सीखा है बाअदब बानसीब। हर जगह के आदाब हैं, खाने के आदाब, पीने के आदाब, सोने के आदाब, उठने के आदाब, स्कूल के आदाब, क्लासरूम के आदाब, जितने भी ये आदाब हैं जो है ना, तो इस पे जो है ना अमल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक दे। माशाल्लाह। इसको ऐसा जैसे मैंने पहले कहा कि बाअदब और इसका उलट क्या है, बेअदब। अब चॉइस आपकी हम सब की है, ठीक है। हमने खुद मुंतखब करना है कि हमने किस रास्ते में जाना है। अल्लाह ताला हम सब का अमीर नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाइनों में शामिल जाए।